السلام علیکم۔ 28 رجب مدینے سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی۔ ناظرین، پہلے ہم یہ جانیں گے کہ وہ کیا اسباب تھے کہ جو مدینے سے امام حسین کی روانگی یا مدینے کو چھوڑنے کا سبب بنے۔ امیر معاویہ کے مرتے ہی اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ اقتدار پاتے ہی وہ اپنی عیاشیوں میں کھو گیا۔ اس نے تعلیمات اسلامیہ کی علل اعلان مخالفت شروع کر دی۔ وہ احکام الہیہ اور شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑانے لگا۔ اس نے خلافت کے اصول و قواعد کی اعلانیہ دھجیاں اڑانا شروع کر دی۔ اقتدار پاتے ہی اس نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے اس کے لیے بیعت طلب کریں، اور والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خاص طور پر تاکید کی کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرے۔ امام حسین علیہ السلام مضبوط ارادے اور قوی شخصیت کے مالک تھے۔ اگر یزید امام حسین علیہ السلام کی بیعت حاصل کر لیتا تو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو جاتی اور باقی تمام مخالفین کی سرکوبی کرنا اس کے لیے آسان تھا۔ حاکم مدینہ کے پاس یزید کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، تو لہٰذا اس نے اپنے ایک غلام کو رات کے وقت امام حسین کے پاس بھیجا اور انہیں دارالامارہ میں طلب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ بصیرت نے واقعے کی سنگینی کو بھانپ لیا اور فوراً تیار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور عزیز و اقربا میں سے تقریباً 30 افراد کو اپنے ساتھ لے کر دارالامارہ کی سمت روانہ ہوئے، مگر امام نے ان کو تاکید کی جب تک کوئی مشکل نہ پیش آئے اور میری آواز بلند نہ ہو تب تک تم لوگ دارالامارہ میں داخل نہ ہونا۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں داخل ہوئے۔ ولید نے پوری صورتحال سے امام کو آگاہ کیا اور بیعت کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تنہائی میں بیعت لینا مناسب نہیں، کل دن کے اجالے میں اوروں کو بلانا تو ہم کو بھی بلا لینا، اس وقت بیعت کے بارے میں بات کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ تجویز ولید نے تو قبول کر لی، مگر مروان بن حکم جو اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے ولید کو ورغلایا اور کہا کہ دیکھو، اس وقت امام حسین یہاں موجود ہیں، ان سے فوراً بیعت طلب کر لو ورنہ قتل کر دو۔ اگر یہ یہاں سے چلے گئے اس وقت تو پھر دوبارہ تمہارے ہاتھ میں نہ آئیں گے اور ان سے بیعت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر امام حسین نے مروان کو سخت لہجے میں سرزنش کی۔ اس کے بعد دونوں میں آپس میں تند اور سخت لہجے میں گفتگو رہی، جس کی وجہ سے آواز بلند ہونے کے باعث امام حسین کے اصحاب اور عزیز ولید کے دربار میں داخل ہوئے اور امام حسین کو بحفاظت وہاں سے لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شرعی فریضے اور دینی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں گے، کیونکہ حکومت اسلامیہ کی رہبری اور رہنمائی کی پوری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی تھی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یوں دعا گو ہوئے، اے پالنے والے، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں۔ اب مجھ پر جو صورتحال آ پڑی ہے تو اس سے بخوبی واقف ہے۔ پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں معروف کو دوست رکھتا ہوں اور منکر کو ناپسند کرتا ہوں۔ پروردگارا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، تو میرے لیے وہی چیز منتخب کرنا جو تیرے لیے اور تیرے نبی کی خوشنودی کا ذریعہ ہو۔ روضہ رسول سے واپس آ کر بلا تاخیر امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز اور اقربا، خاندان والوں اور دوستوں کو آگاہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا آپ لوگوں میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی آپ پر نصیحتوں اور مشوروں کی برسات ہونے لگی۔ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ امام کو اپنے فیصلے سے باز رہنا چاہیے، جبکہ کچھ کمزور عقیدہ اور بزدل لوگ امام حسین کو یزید کی بیعت کے لیے بھی مشورہ دے رہے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے ارادے کو کوئی چیز متزلزل نہ کر سکی، بلکہ مدینے میں ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے مدینہ چھوڑنے کی وجہ
اور اس فیصلے کے مقصد کو بخوبی بارہا بیان بھی کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تکبر، غرور، اکڑ، فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی غرض سے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ تاریخی بیان واضح کرتے ہیں کہ اس وقت برائیوں کا رواج کس حد تک عام ہو چکا تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی کوئی چیز باقی نہ تھی۔ المختصر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا مختصر قافلہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا دل یاد خدا میں اور زبان ذکر خدا میں مشغول تھی۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔